اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگو دوستو، یہ جو واقعہ، یہ بات جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم تمام لوگ جو ہے غور سے سنیں. اگر نہیں سننا ہے تو مت سنیں، ویڈیو کو جو ہے بند کر دے، دوسرا ویڈیو چالو کر لے اپنا جو اچھا لگے. لیکن اگر اس بات کو، اس نصیحت کو سنیں، غور سے سنیں، تاکہ جو ہے ہم اپنی اولاد کو بھی اس طریقے سے سمجھا سکیں اور ہم خود جو ہے عمل کرنے والے بنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میکے سے سسرال تک. تو یہ نصیحت ہے ایک ماں کی اپنے بچوں سے. اے بچوں، جس گھر میں تم ابھی آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو، اور پھر جس گھر میں تمہیں جانا ہے، اس کا پورا نقشہ میں تمہیں دکھاؤں. اے بچوں، میں تمہیں بتاؤں، اگر تم غور سے سنو، اگر تم یہ زندگی بآرام و عیش اور لطف کے ساتھ بسر کرنا چاہتی ہو، تو جو نصیحت میں کروں اس پر عمل کرو. اگر وہ تم چاہتے ہو یا چاہتی ہو کہ میں جو ہے زندگی آرام سے گزاروں، تو میری نصیحت پر عمل کرو. اس کے بعد تم معاملات سے واقف ہو جاؤ گی، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا، بلکہ ہر شخص آرام پہنچانے والا ہوگا. تمہارے والدین خوش ہوں گے، یعنی ماں باپ خوش ہوں گے. تمہارے اخلاق ظاہری و باطنی دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تمہارے شوہر تمہاری مطیع و فرما بردار رہیں گے، یعنی تمہارا کہنا مانیں گے. تمام کنبہ یعنی پورا خاندان تمہارا ہمدرد، تمہارا ہاتھ بٹانے والا ہوگا. تمہارے بڑوں میں جو اخلاق تھے وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے یہ نصیحت پر عمل کرنے سے. تمہارا انتظام دیکھ کر ہر شخص خوش ہوگا، ہر ایک تمہاری عزت کرے گا. قصہ مختصر سے پہلے ماں باپ کا گھر اپنے بلبوتے پر سنبھالو. یعنی بیٹیوں کو نصیحت ہے کہ جہاں پر رہ رہی ہو اپنے ماں باپ کے، وہاں پہلے وہ گھر اپنے بلبوتے پر سنبھالو. اگر یہاں یہ رنگ رہا تو سسرال میں بھی یہی رہے گا. اب اسی سلسلے میں یہ کہتی ہوں کہ سسرال میں جاتے ہی سب سے پہلے جو تمہیں کام کرنا ہے اور جس میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، وہ انتظام خانہ داری ہے. خانہ داری کا مطلب ہوتا ہے جو گھر کے کھانا وغیرہ بنانے کا اور کھلانے کا، وہ سارا انتظام ہے. گھر کا جو انتظام ہے اس کا، اور گھر کی صفائی، مہمانوں کی خاطر داری، عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک اور تمہاری دستکاری، سب سے زیادہ ضروری خانہ داری کا انتظام ہے. اگر یہ نہ آیا تو گویا تم کچھ نہ کر سکی. ابھی تمہیں بتانے والے اور سکھانے والے بھی موجود ہیں، یعنی اپنے موقع میں تمہیں بتانے والے بھی موجود ہیں اور سکھانے والے بھی موجود ہیں. کل کو نہ رہیں گے، کل کو کوئی پرسان حال نہ ہوگا جو تم پر پڑے گی. جب تم آج نہ کرو گی تو کل نہ بنے گا، اور بنے گا بھی تو ہزار مصیبت اٹھا کے. اگر بن بھی جائے گی، انسان تجربے سے سیکھتا نہ، بنے گا بھی تو کیسے؟ ہزاروں مصیبت اٹھا کے. غفلت تمہاری خصلت ہو جائے گی تو دوسروں کی نظر میں خفیف ہو جاؤ گی. پھر عزت کیسی اور کہاں کی خوشی. اے بچوں، میں یہ خوب سمجھتی ہوں کہ تم کبھی ٹھیک ہو جاؤ گی، یعنی آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جاؤ گی. جو نہیں آتا وہ سب آ جائے گا. جو عیب ہے وہ ہنر میں پیدا کر لیں گے، تجربے سے مصیبت اٹھا کر، کیونکہ یہی دنیا کی مصیبتیں تمہیں سنواریں گی. مگر کس کام کا سنورنا جب تمہارے بھلا چاہنے والے اور آرزو کرنے والے نہ رہیں گے. میری تو یہ خواہش ہے کہ تم ابھی سے وہ خوبیاں اور ہنر پیدا کر لو کہ جو مصیبتیں آنے والی ہوں ان کے یہ صبر بن جائے. تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور موقع پر سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگرچہ تم نے کبھی کبھار اپنے کپڑے سی لیے یا کسی کپڑے کی ترتیبینیت کر لی، یا کبھی ایک ہانڈی تیار کر لی، کبھی کبھار سی لیا، کبھی کبھار کھانا بنا لیا، یا کسی کرتے ٹوپی
پٹوں میں ایک بوٹا بنا دیا، کلام مجید پڑھ کر صرف 2-4 کتابیں لے بھاگی کہ اس کے مسئلے مسائل اور ان کتابوں کے سبق تالیف سے بھی واقف نہ ہو۔ یہ قابلیت بھی کوئی قابلیت ہے، اگر کوئی کچھ پوچھ بیٹھے تو دیکھتی رہ جاؤ۔ تمہیں لازم ہے کہ جس کام کی طرف جھکو، چاہے وہ کتنا ہی دشوار ہو، بآسانی کر سکو۔ کسی کی مدد کی حاجت نہ ہو، نہ تمہیں معمار رکھنے کی ضرورت ہو، معمار یعنی مزدور رکھنے کی، جو گھر پہ کام کاج کرتے ہیں ان کو رکھنے کی ضرورت نہ ہو، نہ اپنے بزرگوں کی تم محتاج ہو، نہ کسی سے مدد لینے کی ضرورت رہے بڑوں کی، نہ مردوں کی ایسی ہوشیار اور پھرتی سے کام کرو کہ مرد بھی حیران رہ جائے۔ بچوں کی خدمت بھی اچھی طرح سے کرو، ان کی تیمارداری اور خانداری بھی کرتی رہو۔ یہ نہ کرو کہ ایک ضرورت پڑ جائے تو 100 ضرورتوں کو بھلا بیٹھو۔ ہر بات کا خیال رکھو، کبھی کبھی باہر کی بھی خیر لیتی رہو، باہر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر لیتی رہو۔ اگر یہ سب وصف موجود ہو تو بگڑی بھی بنا سکتی ہو، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے گا تو تمہاری عقل اسے ٹھیک کر دے گی۔ دوست کو دوست سمجھو گی اور دشمن کو دشمن سمجھو گی۔ جو بات کہو گی سمجھ کر کہو گی، نہ خود نقصان اٹھاؤ گی نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گی۔ لڑائی جھگڑے تم سے کوسوں دور رہیں گے، سمجھداری سے کام لوگی تب۔ ہر جگہ تمہاری آؤ بھگت ہوگی، دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے، کسی کو تم سے شکایت کا موقع نہ رہے گا۔ تمہارے عاقلانہ برتاؤ سے، یعنی جو عقل مند ہوشیاری تم دکھاؤ گی، اس وجہ سے ہر شخص محبت سے پیش آئے گا۔ اگر کوئی خلاف بات بھی ہو جائے گی تو وہ خلاف نہ معلوم ہوگی۔ عقل مند اگر بیوقوفی کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ بیوقوف اپنی نادانی سے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے، دوست کو دشمن بنا لیتا ہے، اور عقل مند دشمن کو دوست۔ جو نصیحتیں میں کر چکی ہوں اور کروں گی ان کا سمجھنا اور کرنا سب عقل پر موقوف ہے۔ یہ خوب سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی کل خوبیاں اسی عقل سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ عقل و حیا 2 بڑے جوہر ہیں۔ شرم بھی ایسی چیز ہے کہ تمام عیبوں سے بچاتی ہے۔ اللہ پاک ان نصیحتوں پہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔